اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے فتنوں کے شوق میں ایسے مرد قلندر کی قیادت عطا کی جو خود کو بیٹھا رہا مگر پہلے سنت کو چلنا سکھا دیا تو خود کو بیٹھا رہا پہلے سنت کو چلنا سکھا اقبال نے کہا تھا حیات آوارہ پیر و حرم رہتی سبھی کا قتل بزم عشق سے ہوتا ہے ایک صاحب نظر پیدا کچھ قیادتیں اس لیے جلد مل رہی ہیں جلد بڑھ رہی ہیں کہ ہم کئی سال میں قوم کو وہ نہ دے سکے چند دنوں میں اس مرد قلندر کو سردی کے اس موسم میں جذبے کر کے قرآن اس مرد قلندر کی تربیت کو کہہ دیا ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دونوں طوائفوں کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے اور دل کلیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے حوصلے کی حقیقت صرف اتنی ہے 4 دن غسل نہ کرے تو بدبو آنا شروع اپنے نہ بدلے تو پاس بیٹھ دو تو نہ کرے اس مرد قلندر نے اس قوم کو اس حسن مصطفیٰ کا دیوانہ بنایا اس ذات محمدی کا پروانہ بنا دیا کہ جس کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب کی خوشبو مانگ پڑ جائے جس کے قلبوں کی کمر کے سامنے چاندنی شرما جائے قدم اٹھائے کہ ستارے خود گر جائیں جس کے لب حرکت کرے تو خدا اپنی تقدیر بدل جائے جس کی دل سے سنتے تو قرآن بنتا ہے قرآن بنتا ہے جس کا ہاتھ اٹھ جائے تو چاند اپنا گلے گا چاند کر بیٹھے جس کا رخ پھر جائے تو قبلے تبدیل میں جائے قوم اس محمد عربی کی دیوانہ بنتی ہے سبحان اللہ جی یا شاء کتوں کا دور تھا اسمبلی میں کتوں بھی جاتا تھا اب تو حدیث بھی جاتا ہی جاتا تھا اسمبلی کے تمام ممبران میں اسمبلی میں جاتے تھے عورتیں بھی تھیں تو وہ اسی طرح بیٹھی رہتی سروں پہ دوپٹہ نہیں گریبان کھلے ہوئے اسی طرح بیٹھی رہتی لیکن جب امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی جاتے سمجھ جاتی میں سر ڈھانپ لیتی تھی کسی نے سوال کر دیا مولانا نورانی سے کہ حضرت جب اب آتے ہم پاتے عورتیں مجھے سر ڈھانپ لیتی
پہلے لنگے سر ہوتی ہے اور اسمبلی میں سب آتے ہیں مگر بے تکلف کرتی رہتی ہے. آپ کے آنے پر یہ سر کیوں ڈانٹ لیتی ہے؟ تو مولانا شاہ احمد درانی نے فرمایا کہ یہ بھی جانتی ہے کہ مرد اب آیا. گھر میں بہت ہوتے رہیں گے مگر اللہ کی عزت کی قسم ایران اقتدار میں بیٹھنے والوں تمہیں بھی خبر ہو جائے گی کہ مرد اب آیا. شاہ قامون چشتی صاحب فرماتے ہیں نورانی صاحب کی بات پھر بتا. سمجھ میں عورتیں بچوں بھی آتا ہے عبدالحمید بھی زیادہ کیا سب آتے تھے مگر عورتیں اسی طرح لمبے سر بیٹھی رہے. علامہ شاہ احمد نورانی آتے ہیں صدیق اکبر کا خون آتا ہے تو سب ڈانٹ لیتی ہے سمجھ جاتی ہیں. اس نے کہا مولانا یہ آپ کے آنے کو سر کیوں ڈانٹتے ہیں؟ مولانا نورانی نے فرمایا یہ بھی جانتی ہیں کہ اسمبلی میں مرد اب آیا. سردیوں کی لمبی راتوں اس وقت ٹھنڈی زمین پہ بیٹھنے والے سب کی عزت کی قسم تم بھی کل کر سکو گے بار کا مدینہ اور آج بھی کہہ سکتے مدینہ والے ایک نظر کرم ڈال دیے ہیں کہ تیرے تصور راتوں پڑے ہوتی رہی ہے مجھے وہ سہار بھی کبھی کبھی کرو نوشتہ کی مگر ظالم و سمجھو اے حرام خورو اے امریکہ کے پالتو کتوں اے غیر تو ہمیں کے چھڑائی لوگوں ادھر آپ دیکھو آدھی رات کرم پورے بھی آئے بچے بھی آئے معذور بھی آئے ایک ویکتی اپنے آنکھیں ڈالو چہرے دیکھو اللہ کی عزت کی قسم تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے تن سے من تک اندر سے باہر تک داخل سے خارج تک سر سے پاؤں تک جنہیں نظر جاتی ہے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ کی طرف سے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیا ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے امام الانبیاء میں شریف فرمان سیدنا فاروق اعظم
ایک شخص کا سر کاٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دینا. کون تھا کیا تھا جن کے بارے میں سر ولیم مور کہتا ہے, کہتے ہیں if there was a second woman in this world, Islam over Kamal over the world. مسلمانوں, اگر تمہیں فاروق اعظم عمر اور نصیب ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. انہوں نے اس کے بارے میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں اس میں عمر is more terrible than other swords. اورینٹلسٹ مستشرق دشمن کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا لوگوں ہم اعتراض کرتے ہیں کہ عمر کے ہاتھ کے کوڑے پر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی ہاتھ کی تلوار میں نہیں, اور یہ فاروق اعظم کا جان نشین بیٹھا ہے. اس کے ڈنڈے میں وہ لوگ ہیں جو تمہاری توپوں میں نہیں ہے. فاروق اعظم سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں بندے. امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر کس کا سر ہے؟ آج کی آنکھ تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم سگے ماموں کے سر کاٹنا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے حضرت ابو عبیدہ آ جاتا ہے, ایک بندے کا سر کٹا, آنچ میں حضور کے قدموں پہ رکھتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ آنکھ تیرے جوڑوں کی قسم سگے باپ کا سر کاٹنا ہے. ایک اور غزوے میں ایک جوان ہے, جوانوں اور سے سننا, کہ آپ کو نہیں کہہ رہا, انہیں کہہ رہا ہوں کرکٹ میچ کے لیے جنہیں چھوڑنے والے جوانوں, ٹی وی پر ڈرامے کی کیس دیکھنے کے لیے نمازیں چھوڑنے والے جوانوں, خدا کے لیے سوچو وہ جوان ہے. محمد عربی کا صحابی ہے, ایک جوان کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سر ہے؟ آقا تیری نشیلی نظروں کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا. امام الانبیاء فرماتے ہیں عمر ابو عبیدہ دل نہیں لڑتا یہ ماموں کا سر ہے, یہ باپ کا سر ہے, یہ بھائی کا سر ہے. تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا کہ تو ادارے مدینہ ہاتھ کام سکتے, اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو تمہارے نہیں وہ ہمارا نہیں. یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لوگ کہتے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری سرکان تحصیل کا سکیورٹی گارڈ تھا, اس کو حفاظت کی تنخواہ ملتی تھی, اس نے گارڈ ہو کر اسے کیوں قتل کر دیا؟ اس نے حلف اٹھایا تھا. تو ممتاز قادری کہتا ہے نادان یہ سبق میں نے فاروق اعظم سے سیکھا, میں نے ابو عبیدہ سے سیکھا, میں نے اس قرآن صحابی سے سیکھا کہ وہ سبق دے گئے کہ غازی یاد رکھ جو مدینے والے کو نہیں وہ ہمارا نہیں. بہادری سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا, ختم نبوت میں رسول عربی کو بچانے والا ادارے کائنات کے تصورات میں پھرنے والے. تحریک لبیک الیکشن میں آ رہی ہے, وہاں جاؤ گے سب اسٹیپ لگانے کے لیے, مور لگانے کے لیے تو پہلے درود پڑھنا اپنے نبی اور منہ کرنا مدینے کی طرف, اور پھر تحریک لبیک کے نشان سے مور لگاتے ہوئے کہنا عرض کرنا مدینے والے جو تمہارا نہیں وہ
سارے کائنات جوان سے حبیب حضور کے جوان سے حضرت فرماتے ہیں دوبارہ یہ جملہ اور اسے یاد رکھو اسے یاد رکھو جب اس کمرے میں جاؤ گے جہاں تنہا اسٹیپ لگا دی تو پھر قبر کو یاد کرنا جہاں اکیلے مدینے والا ہوگا امام الانبیاء کے بدل ہوگا تو اسٹیپ لگانے سے پہلے آپ کو درود پڑھنا اور ایک نعرہ لگا کے عرض کرنا ہے مدینے کے تاجدار تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہم نے غیر تمام ماؤں کو دودھ دیا حیران ہوتا ہوں امام الانبیاء کے ناموس کے لیے خاموشی اختیار کرنے والوں کیا تم نے مسلمان ماؤں کا دودھ نہیں پیا؟ اللہ کیا تمہارے پرانوں میں نام نبی کی اذان نہیں دی گئی؟ اللہ اللہ صرف نام کے مسلمان امام الانبیاء کا جوان شادی کی پہلی رات اللہ شیڈول بھی ایسا بنایا تھا نظام الاوقات ایسا بنایا ہر نماز حضور کے پیچھے پڑی ہر نماز حضور کے پیچھے دلہن کو بیٹھ چھوڑا عشاء بھی حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا معمول تھا نماز پڑھانے کے بعد رخ انور کر لیتے غلاموں کی طرف کرنے سے گفتگو ہو جاتی سبحان اللہ اب وہ پہلی صف میں بیٹھا اس جوان کو یاد نہیں رہا آج میری سواگ رات تھا مجھے رات میں بات میں تھا وہاں بتایا گیا کہ جہاں اس دھرنے میں بھی ایک جوان ایسا ہے جس کی شادی کی تاریخ تھی وہ بات میں ہوتی رہے امام الانبیاء کے غلاموں کی قربانیوں پہ تسلسل ہے جو مدینے سے چلا دیکھ رہا حضرت صاحب السلام پیچھے ہے اسے یاد نہیں رہا کہ آج میری سہاگ رات آج شادی کی پہلی رات بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا دیکھے کون نظروں میں جیسے دیکھ کے تلوا کرتے آقا میرے گھر کیا ادب دیکھی حضرت ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں دوسری طرف حضور کا چہرہ اندر نہیں رکھتے تلوے رکھتے ہیں اے مدینے والے ڈالے گا تیرے قدموں کا حسن وہ ہے کہ تیرے تلوے دیکھنے والے حسینوں کے منہ پھول جاتے ہیں یہ ہے نام سے کہ تیرے قدموں کی چمک دیکھنے والے حسینوں کے چہرے پھول جاتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں آتا ہے بہت فرمایا اس کی طرف مسکرا کے دیکھ کر فرمایا جوان تیری تو آج سہاگ رات جاؤ شریف کی زندگی منتظر ہو چل پڑا ہوں یا تم سپورٹ پہ اور دیر ہو گئے اسے غور سے سننا تو دلہن کے کمرے میں پہنچا دروازہ کھولا جوتے اتارے چٹائی یا چارپائی پہ بیٹھ گئے مدینہ کا شہر ہے آدھی رات کا وقت جوان کی سہاگ رات ادھر اس کا آمد تھا کہ دلہن کے چہرے سے کپڑا ہٹائے منہ میں ٹکا کے اپنی شریک زندگی کو بات کرے
امام الانبیاء کے غلاموں ادھر جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی آبادی سے بلال حبشی کی صدا آ گئی، اعلان کر رہے تھے مدینے والوں اور تمہیں حضور بلا رہے تھے، کیونکہ جہاد کے لیے حکم اترایا، آیت آ گئی تمہیں آقا یاد فرما رہے ہیں، کل تم نے سروں کے دفن باندھ کر آقا کے قدموں پہ گردنیں کٹوانی، اے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں، اے جوان میں تیرے عشق نبی کے قربان جاؤں، جب بلال کی آواز کانوں میں آئی تو جو ہاتھ گھونگھٹ کی طرف گیا تھا وہ گر جاتا ہے، قدم چارپائی سے نیچے اترے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، اٹھا کر جوان باہر نکلنے لگا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی جوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے پر نگاہ تو نہیں الٹا، ابھی محبت میری بات تو نہیں کی، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اس جوان نے دامن جھٹک سے چھڑا لیا، کہا نادان لڑکی مجھے بات کرو تو مجھے میرے سرتاج نے بلایا اگر تیرے سر کا سائن میں ہوں تو کملی والا میرے سر کا تاج ہے، اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو مصطفیٰ میرے سر کا تاج ہے۔ جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی، کہنے لگی جنگ تو صبح ہوگی، رات تو نہیں گزار لے، اس نے کہا نادان لڑکی تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے، میں مصطفیٰ کی ذات دیکھ رہا ہوں۔ آقا کا بلاوا میرے کانوں میں پہنچا، یہ کہہ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گھر لوٹ کے نہیں آئے، گھر لوٹ کے کہیں سے امام الانبیاء کی معیت میں میدان جنگ میں امام الانبیاء کے غلاموں جنگ کا تندور گرم ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ اصحاب رسول بیان کرتے ہیں کہ معمول یہ تھا کہ امام الانبیاء اپنے خیمہ اقدس کے باہر کھڑے ہو کر تمام غلاموں پہ نگاہ رحمت ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کس طرح گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ اصحاب رسول کہتے ہیں لیکن آج منظر بدلا ہوا تھا، امام الانبیاء کھڑے ضرور تھے خیمے کے باہر، مگر اللہ کی عزت کی قسم اس جوان سے نگاہ مصطفیٰ ہٹتی نہیں، اسی کو دیکھے جا رہے ہیں، اسی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اس نے کئی کافر سے نار کر دیا، سر سے پاؤں تک زخمی ہوا، نیزہ سینے سے باہر ہوا، گھوڑے سے گرا، اصحاب رسول دوڑ کر گئے، جوان پیاس سے پانی پلا دے، بھوکے تو منہ میں کھجور رکھ دے۔ اس نے کہا نہیں آقا کے غلاموں میرا آخری وقت آ گیا، نہ مجھے پانی کی طلب نہ کھجور کی ہاتھ، ہو سکے تو مجھے مصطفیٰ کے قدموں تک لے جا، اس معلوم کے لیے صحابہ راہ پہنچائی ہے، میں اسی کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اصحاب رسول سمجھ گئے اس کا آخری وقت ہے، انہوں نے سہارا دے کے اٹھانا چاہا کہ سننا جوانوں، راستے کمری والے کی محبت میں جاگ کر گزارنے والوں یہ سننا، زیادہ اٹھائے کہ حضور کی طرف لے جائیں۔ امام الانبیاء نے آواز دی میرے غلاموں اسے چھوڑ دو، ادھر نہ جانا، آپ کا اس کا آخری وقت ہے، آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا، ورنہ میں کہہ رہا ہوں وہیں چھوڑ دو، کیوں کہ میں اپنے امت کے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے دین اور میرے مشن کے لیے سہاگ راستے اتار دیتے ہیں پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا۔ مقدر دیکھو جوانوں کس کی طرف رب کا رسول دوڑا، امام الانبیاء نے اپنی مقدس انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری کہ جن کی جنبش پر چاند بھی حرکت میں آتا ہے۔ امام الانبیاء نے سر جھولی میں رکھ لیا، ماتھا چوما، اس نے ایک نظر ڈالی چہرہ مصطفیٰ پر اور روح پرواز کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے چہرہ نبوی پر یہ دو منظر کب سے کبھی نہیں دیکھے، کیا کہ امام الانبیاء کی آنکھ سے آنسو نکل رہے،
چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھل رہی تھی. ہم حیران ہو گئے اس کے اللہ کے حبیب آج چہرے پرس پہ 2 رنگ نظر آتے. آنکھیں رو رہی ہیں, بہت ہنس رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا آنسو اس لیے گرے بہت پیارا جوان جلدی بچھڑ گئے, اور آنسو اس لیے رہا ہوں کہ میرے صحابی اللہ کی عزت کی قسم میرے اس جوان غلام نے کوئی کاٹے کا سودا نہیں کیا. اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. رب نے جنت کی 70 ہوئے اس کی بیوی بنا کے میدان میں اتار دیا. اس لیے میں طاقت غلام یاد رکھو کبھی ادھر رہ جاتی ہے مدینے کی خیرات میں کبھی نہیں. سائدار کائنات کا فیضان آج بھی جاری ہے. ابھی غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ صرف 4 مہینے پہلے ہمارے بہت بڑے عالم جیل میں بڑی اپروچ کے بعد گورنمنٹ ملنے گئے اور فرماتے ہیں کہ میں صرف یہ پوچھنے گیا تھا غازی صاحب بتائیے جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی آپ نے تو آقا کے ناموس پر جان مار دی ہے, تو مدینے سے کوئی خیرات ملی؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیسے دن بیت رہے غازی صاحب؟ وہ کہتے ہیں میرے سوال پر غازی صاحب کی چیخ نکلی تو کہنے لگے آقا کو کرم مت پوچھیے مولانا اللہ کی عزت کی قسم میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے. بھائی صاحب نے ایک عجیب جملہ بولا تھا, انہوں نے کہا لوگوں کے لیے یہ جیل کی کوٹھڑی ہے, میرے لیے کملی والے نے مدینے کی گلی بنا دی ہے. اس لیے میں آقا کے بلاؤں جو اب تک نہیں آ سکے ہو میرا انہیں پیغام ہے گھروں سے نکلو, یہ وقت گزر جائے گا. یہ کسوٹی ہے, یہ تکڑی ہے جہاں عشقوں کا عشق تولا جا رہا ہے, جہاں عشقوں کی محبت پر کھلا رہی ہے. اس لیے اب اپنے مرکز چھوڑ دو اور اس مرکز عشق محمد پہ اکٹھے ہو جاؤ. توسا شریف میں وہ سو رہا تھا حضرت پیر پچان رحمت اللہ تعالیٰ, حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ وہ سو رہا تھا. اس بات پہ بڑے کپڑوں میں بیٹھا ہوا فقیر کئی گھنٹے سے یہی آواز دے رہا تھا. دنیا گزر رہی تھی, پاگل سمجھ کے کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی, دیوانے کی بات سمجھ رہی تھی. وہ چیخ رہا تھا لوگوں عید آسی کا ڈان, لوگوں عید ہوسی کا ڈان. سارے دیوانہ سمجھ رہے, پاگل سمجھ رہے. امام الانبیاء کے غلاموں کچھ گھنٹے کے بعد اس سے بڑے درجے کا فقیر آ گیا. اس کے پاس آ بیٹھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیا, جاؤ نادان عید ہوسی اڑا یار ملسی جڑا. کانٹا بدل دیا, کانٹا بدل دیا. اس شخصیت نے بھی کانٹا بدلا, یہ کانٹے بدل گئے. اب وہ چیخنے لگ گیا لوگوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ یار ملسی گڈا, یار ملسی گڈا. اب کئی گھنٹے سے یہی نعرہ لگ رہا ہے یار ملسی گڈا. پھر کچھ دیر گزری, اس سے بھی اگلے درجے کا فقیرہ پہنچا. آلتی پالتی باری سامنے دیکھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. وہ کہہ رہا تھا یار ملسی گڈا. اس فقیر نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جھٹکا دیا, کہا سن نادان او میں مرسی جگہ یار ملسی اڑا. ابھی حجروں میں دیکھنے والوں, خانقاہوں میں دیکھنے والوں, اپنے اختلافات کو پالنے والوں, کہ یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم یہ میں مرسی جگہ یار ملسی اڑا. میں مانگتا ہوں مصطفیٰ کے لیے کہ جن کے ٹکڑوں پہ بھولتے ہیں کہ یاد رکھو میں مرسی جگہ یار ملسی اڑا.
یہی وقت پہلے فقیر کہہ رہا تھا چیخ رہا تھا تو عید ہو سی کا ڈانس. اگلا فقیر آیا اس نے کہا عید ہو سی اڈان یار مل سی گلا. اس کا نعرہ بدل گیا, کہنے لگا لوگوں بتاؤ اب یار مل سی کا ڈانس, یار مل سی کا ڈانس. تیسرے فقیر آیا اس نے دوسرے نے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا سن نادان یار مل سی اڈان میں مرسی جگہ. میں ہر مسلمان سے کہہ رہا ہوں یہ پیغام ہے ایک عاشق رسول کا. میں جنگ کے علاقے میں خطاب کر رہا تھا, ایک بزرگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ پیغام دیں تو آپ دے رہے ہیں, میرے لفظوں میں دیں. میں نواز شریف سے لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے فقیر تک, ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے سے لے کر جھکی میں بیٹھے ہوئے فقیر تک یہ کہہ رہا ہوں دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب کیا, اور دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب کیا. نواز شریف ہم نے تو سنا ہے کہ تیرا باپ بھی روز کی 11ویں دیتا ہے, تیری ماں بھی روز کی 11ویں دیتی رہی ہے. تیرے کانوں میں اعلان دی گئی تو اپنے آپ سے مسلمان کہتا ہے, اور دل سے ہاتھ رکھ سچ سچ بس زید احمد سنا ہوتا تو ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے وزیروں بے ضمیروں, اور دل سے ہاتھ رکھ سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب کیا کہ عشق نبی نہیں سینے وچ بطراز ایمان کا مطلب کیا, بس ہندوستانی ٹھیک سے اتنا نقصان کا مطلب کیا. سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب کیا. تو وزیر اعظم بنا تو نادان, تجھے شرم آنی چاہیے کہ تجھے کملی والے کے دین کی اتنی خبر بھی نہیں ہے کہ کسی کافر کو اپنا بھائی نہیں کہتا. تو قادیانیوں کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے, تو کہتے ہیں قادیانی میرے بھائی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, کافر مومن کا بھائی نہیں ہوتا, مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. آج اس مرد کلندر کے قدموں میں بیٹھ تاکہ تجھے شریعت مصطفیٰ پڑھائے. اسلامی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے پہلے محمد عربی کی چوکری کرنی پڑتی ہے. سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب, اور دل پہ ہاتھ رکھ سچ سچ بس تیری دھڑکنیں بڑھ چکی ہے, تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا, اور دل پہ ہاتھ رکھ سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب کیا کہ عشق نبی نہیں سینے میں بطراز ایمان کا مطلب کیا. بس ہندوستانی ٹھیک سے اور اتنے نقصان کا مطلب کیا. 50 لاکھ عورتوں کے سہاگ لٹے ہیں کہ ملک تک دینا ہے, لاکھوں بچے یتیم ہوئے ہیں کہ ملک تک دینا ہے. اور دل کے ہاتھ رکھ سچ سچ بس اے مسلمان کا مطلب کیا کہ عشق نبی نہیں سینے میں بطراز ایمان کا مطلب کیا. بس ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان کا مطلب کیا کہ پاک نبی کی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا.
سینے میں یہ نقش ہو جائے اور دل پہ ہاتھ سچ سچ میں مسلمان کا مطلب کیا کہ عشق نبی میں سینے میں بدراز ایمان کا مطلب کیا ہندوستانی ٹھیک حاصل اور اتنے نقصان کا مطلب کیا ہندوستانی ٹھیک حاصل اتنے نقصان کا مطلب کیا اتفاق نبی کی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب سچ سچ دس مسلمان کا مطلب نواز شریف ثناء اللہ وہ حرام خور بے ضمیر ہو امریکہ کے ٹکڑوں کو بڑھنے والے کتوں سچ سچ دس مسلمان کا مطلب کیا ان پہ سچ سچ دس مسلمان کا مطلب کیا عشق نبی میں سینے میں بدراز ایمان کا مطلب کیا بس ہندوستانی ٹھیک حاصل اور اتنے نقصان کا مطلب کیا کہ اتفاق نبی کی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا یہ آخری پیغام ہے لوگوں ایسے کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل گا ایسے کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل گا اے پہلے امیر اپنے کناروں سے اچھل جا اے پہلے امیر اپنے کناروں سے اچھل جا کونسل تجھے لا کر لے آئے ہیں پھر جان کونسل تجھے لا کر لے آئے ہیں پھر جان الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا یہ 24 گھنٹے بے حیائی کو بناتے مسلمان کا مطلب کیا مسلمان کا مطلب کیا عشق نبی میں سینے میں بدراز ایمان کا مطلب کیا ہندوستانی ٹھیک حاصل ہندوستانی ٹھیک حاصل اتنے نقصان کا مطلب کیا اور جتنے پاک نبی کی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا اور کہتے حضرت سچ سچ دس مسلمان کا مطلب کیا واہ جی واہ میں ثبوت اللہ کی عزت کی قسم لوگوں پتہ ہے سنی بچوں کے سینے میں اس کے مصطفیٰ کا گیت کب پڑتا میں نے دیکھا مائیں بچوں کو اچھال نہیں آتی اچھال نہیں ہوتی
بچے کو بازو میں سلا رکھا، بڑے جتن کے بعد سویا، میں کوشش کر رہی سونے کا کام کر سکوں، بازو بیٹے کے لگتے جدھر ہے پورے نظر اس کے سر کے نیچے، اور مسجد میں مؤذن نے آزان دی، جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ماں نے بیٹے کے سر سے بازو کھینچ لیا، اس نے انگوٹھے چومے بچے کی آنکھ کھل گئی، دیکھ رہا ہے اس کے جگر کا ٹکڑا تو میں ہوں، آنکھوں کا نور تو میں ہوں، یہ محمد کون ہے جس کا نام آتے ہی باپ بچہ بھول گئی، سنی ماؤں کے بیٹوں کہ ماؤں کی تربیت ہے، اس نے انہوں نے تمہارے سینے میں اس کے محمدی کے یہاں پر بچا دیے، جناب الانبیاء کے ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے والوں تو بغیر تو ماں سے پوچھو ان سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ تم پیدا ہوئے تھے، ماں سے پوچھو تم نے عبادت والے کے ذریعے قرآن کہتا ہے محمد نبی کا مستحق کبھی حلالی نہیں ہوتا، ماں سے پوچھو کیا غلطی ہوئی تھی کہ تم جیسے غیر پیدا ہوئے، اس کے نبی میں سینے راز ایمان کا مطلب کیا، ہندوستانی ٹھیک ہاتھ سے اتنے نقصان کا مطلب کیا، جت پاک نبی کی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا، سبحان اللہ، میں چھوٹے سے بچے دیکھ رہا تھا، چھوٹے سے بچے دیکھ رہا، چھوٹے چھوٹے بچے جاگ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی آمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، اس کی زنجیر اور ننگی سی گردن دیکھیے، واہ جی واہ، اس کی آمد دیکھیے اور ان کا بچپن دیکھیے، اور اس کی زنجیر اور ننگی سی گردن دیکھیے، پڑھ رہا تھا امام الانبیاء کے غلاموں جب کہ سعودی عرب کا نام یہ 1925 میں بنا، جب میں نے تو صرف عرب شریف تھا، یہ بدماش آئے تو پھر سعودی ہو گئے، یہ بدماش آئے تو پھر سعود سے سعودی عرب بنا، اور ان بدماشوں کے لیے مولانا ظفر علی خان نے بھی کہا کہ ابن سعود کیا ہے فقط ایک حرم فروش، کی دل سے تیرا گیر کا اسیر، اٹھاؤ نگارستان مولانا ظفر علی خان کی کتاب، کہ جب آئے ان بدبختوں نے دیکھا کہ حضور کے عاشق تاجدار کائنات مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرتے، کبوتروں سے بھی پیار کرتے ہیں، میں نے دیکھا، میں حاضر ہوا وہاں پہ جب تو کچھ مصری لوگ روزہ رکھا ہوا تھا، وہ آذان سے پہلے مسجد نبوی سے باہر نکل آئے اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے، کہ آذان کے وقت کو لوگ مسجد میں جاتے ہیں، یہ باہر کیوں آئے؟ جب آذان شروع ہوئی تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا انہوں نے جیب سے کھجوریں نکالی، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے منہ میں ڈالی، تو یہ چیز ان کے لیے موت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کبوتر جو ہے نا انہیں بند کرنا چاہیے، کبوتر ختم کر دینا چاہیے مسجد نبوی، تو مل بیٹھے سارے سعودی حکمران اور افسران کیا کیا جائے، انہوں نے کہا کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور وہی لے آتے ہیں یہ دانا وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں وہ ڈالتے ہیں، مشن کے کبوتر جہاں رہتے ہیں، اگر کھانے پہ پابندی لگا دو تو کبوتر جب بھوک لگے گی تو اڑ جائیں گے اور چھوڑ جائیں گے مسجد نبوی، یہ میں دکھاتا ہوں، آمداری کام کی بات موجود ہے، جانور ہے کبوتر ہے،
اسی لیے یہاں ٹھہرے کہ یہاں ملتا ہے کھانے کو۔ جب دانا بند کر دو گے اور قانون بنا دو آنڈے دے دو، جرمانہ کریں گے اگر کسی نے کبوتروں کو کچھ ہٹا دیا۔ جب بھوک لگے گی تو اڑ جائیں گے جنگلوں کی طرف، ایسے علاقوں میں جاؤں گے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں تاریخ میں ہے، تاریخ میں دنیا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی اللہ کی عزت کی قسم۔ پولیس کھڑی تھی، کبوتروں کا دانا پانی باندھ ہے، کئی دن بھوک میں گزر گئے، اللہ کبوتر بے ہوش ہو کے گرے ہوئے، کچھ اڑتے تھے پھر یار کے شہر میں گر جاتے ہیں۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم آقا کے عشق میں آنے والوں، ایک کبوتر بھی گنبد خضرا چھوڑ کے نہیں گیا۔ مدینے میں قرآن مچ گیا، عورتوں نے کہا نادانو، اور جنہیں تم کبوتر سمجھ رہے، یہ صرف کبوتر نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، تمہاری ٹکر کبوتروں سے نہیں آشقان مصطفیٰ سے تو کبوتر بھی مصطفیٰ کے ہیں، یہ دیوانے بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ کسی کو کھانا نہیں مل رہا، کسی کو بستر نہیں مل رہا، کسی کے کپڑے لائے ہو گئے، ہم امام الانبیاء کے غلاموں یہی اعلان کر رہے ہیں، یہی اعلان کر رہے ہیں، مدینے کی بچھڑی ہوا محتے بہو ہے، ندی آئے ہوا محتے بہو ہے، بہشتہ کی میں کو ضرورت نہیں آئی، مدینے کی بچھڑی ہوا محتے بہو ہے۔ سبحان پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے، اب وقت سنبھل جا، اے بحر امید اپنے کناروں سے اچھل جا، قاتل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باغ ہے بلبل نہیں گستاخ سے نکل جا، تو باغ ہے بلبل نہیں گستاخ سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر ماحول سے سے گزر جا، کہ تجھ کو حسین ابن علی میں یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر امید اپنے کناروں سے اچھل جا، قاتل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باغ ہے بلبل نہیں گستاخ سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر ماحول سریجا سے گزر جا، کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، تقدیر الہی کے رشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اترے نے بجائے تیری امداد کو آپ بھی در ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ مبلغ یورپ اور مبلغ اسلام حقیقت میں ماشاءاللہ خصوصی پیغام اسلام کا حقیقی روحانی پیغام دینے والے صاحبزادہ محمد عمر فیض
نام بھی تو دیکھو نا، عمر فیض، ہائے ہائے عمر فیض، صحیح آج فاروق اعظم کا فیض تقسیم کیا، سبحان اللہ۔ سرزدہ محمد عمر فیض قادری صاحب بڑی عقیدتوں بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کے وہ محبت بھرے دلوں پر ایک اور اس کے رسول کی خوبصورت ہواؤں کا چھڑکاؤ کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ تمہارے دل مہک رہے تھے، تم چہک رہے تھے ملکوں کی طرح، اور حضور میرے مجاہدین بھی وجد کر رہے تھے کہ سبحان اللہ، شکر ہے کوئی آیا روح کو جگانے کے لیے، اللہ اکبر، حقیقت کو بتانے کے لیے، تو سبحان اللہ۔ اب یہ پیغام ہے ایک آج کے رسول کا۔ میں جنگ کے علاقے میں خطاب کر رہا ہوں، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ پیغام دیں جو آپ دے رہے ہیں، میرے لفظوں میں دیں۔ میں نواز شریف سے لے کر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے فقیر تک، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے سے لے کر جھکی میں بیٹھے ہوئے فقیر تک یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان کا مطلب کیا؟ اور دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان کا مطلب کیا؟ نواز شریف ہم نے تو سنا ہے کہ تیرا باپ بھی میرے غوث کی 11ویں دیتا رہا، تیری ماں بھی غوث کی 11ویں دیتی رہی ہے، تیرے کانوں میں آنا بھی گئی، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، زید حامد ثناء اللہ وہ ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے وزیروں بے ضمیروں، دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان کا مطلب کیا؟ کہ عشق نبی نہیں سینے وطراز ایمان کا مطلب کیا؟ بس ہندوستانی ٹھیک ہاتھ سے اتنا نقصان کا مطلب کیا؟ مسلمان کا مطلب کیا؟ تو وزیر اعظم بنا اور نادان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تجھے کملی والے کے دین کی اتنی خبر بھی نہیں ہے کہ کسی کافر کو اپنا بھائی نہیں دیتا ہے، تو قادیانیوں کو اپنا بھائی دے رہا ہے، تو کہتے ہیں قادیانی میرے بھائی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کافر مومن کا بھائی نہیں ہوتا، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اس مرد کے قدموں میں